الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ مائدہ پڑھ رہے ہیں ہم، آج جو ہے آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ گزشتہ ذکر ہوا بہیمۃ الانعام، یعنی 4 پاؤں والے، اس میں مبہم جیسے کہ بھینس، اب تو خیر کھائی جاتی ہے لیکن پھر بھی مبہم ہے۔ قربانی کبھی کی کرتے ہیں آپ لوگ؟ مگر لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، چونکہ جب کھائی جاتی ہے تو اسے وہ گائل بیل کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کے بارے میں ذکر ہوا۔ اب سوال آتا ہے، آج کا درس سننے کے لیے بہت ہی کافی وسیع ذہن چاہیے۔ تو سعید بن جبیر اس کا شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ 2 شخص آئے تھے، عدی بن حاتم اور اس کے ساتھی، مطلب اس مجلس میں کھڑے تھے۔ اب چونکہ ان چیزوں کی حرمت اور حلال بیان ہوا، اچھا کتا، اس کی خباثت بھی بیان ہوئی۔ اب یہاں سے شروع ہوگا آج کا درس۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم تو کتے پالتے ہیں باغیچوں میں اور اس سے شکار بھی کرواتے ہیں، شکار بھی کرتا ہے نا کتا۔ تو اب سنیے، یہ ان کے سوال پر آیت نازل ہوتی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ مطلب کتے پالتے ہیں، باغیچوں میں شکار کرتے ہیں، ہرن کا، خرگوش کا، جو بھی شکار۔ تو سنیے، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات۔ تو پہلے جواب دیا جاتا ہے کہ ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال۔ اب اس میں کیا آیا؟ انہوں نے پوچھا، وہ نہیں آیا۔ گلہ، چارہ، پتے، دیکھیے کئی قسم کے ہمارے یہاں پتے بغیر بوئے اگتے ہیں، مگر جو بڑے کھاتے آ رہے ہیں ہم کھاتے ہیں، اور جن سے وہ بچے ہوئے ہیں ہم بچتے ہیں، چونکہ انہیں تجربہ ہوا ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ یہ مراد ہے طیبات، پاکیزہ چیزیں کھائیے۔ اب جو پتیاں ہم کھاتے ہیں، سبزیاں بناتے ہیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، مگر چونکہ وہ صحت کو نقصان نہیں دیتی۔ دیکھیے کریلا کھاتے ہیں جبکہ کڑوا ہے، ایلوا نہیں کھاتے وہ بھی کڑوا ہے۔ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ طیبات آپ کو نقصان نہ دے۔ یہ تو گلے کی بات ہو گئی، اب وہاں پوچھنا نہیں، حلال ہے حرام ہے اور سب جانتے ہیں۔ لیکن دوسرا دیکھیے، وما علمتم من الجوارح، جوارح جرح، زخم، تو زخم کرنے والے درندے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ بہت مشہور ہیں عربی میں، صقر، فہد اور کلب۔ یہ زخم جب جھپٹتے ہیں تو زخم کرتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ باز۔ اچھا ابھی اردو کو بھی سمجھنا ہے، پہلے عربی سمجھتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا باز اور کتا اور چیتا۔ یہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو جھپٹتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، باز بھی۔ تو یہ تینوں جب شکار کریں گے تو گویا کہ شکاری جانور ہوئے 3، یہ کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ ہم تو کتا پالتے ہیں، تو تینوں بتلا دیا۔ مگر اب سنیے، مکلبین، یہ مقلبین یہ قلب سے کس سے ہے؟
بھائی قلب کی اسپیلنگ کیا تھی؟ کاف لام با، اس سے نہیں ہے یہ. تو ابھی جو میں نے کہا کہ قلب، وہ اس سے نہیں کہا، حدیث سے کہا. ترجمہ کیا نا، سقر یعنی باز، فہد یعنی چیتا، اور قلب یعنی کتا. اس سے آیت سے نہیں کیا. اچھا دوسری چیز، پوری دنیا میں یہی 3 مشہور ہیں جو شکار کرتے ہیں جھپٹ کر. چیل بھی کرتی ہے مگر وہ آپ کو لا کے نہیں دے گی، وہ اڑا لے جائے گی. تو یہ جو 3 ہے نا، یہ جھپٹتے ہیں، اگر آپ انہیں ٹرین کرو تو آپ کو لا کے دیتے ہیں. اب بات مکمل ہوگی، مگر چونکہ آگے آ رہا ہے نا. اب مقلبین، مقلبین سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ 3 جانور جو ابھی مذکور ہیں، کیا علمتم، تمہیں انہیں سکھایا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے معنی بھی سکھایا. مقلبین کے معنی کیا؟ حالت بتائی جا رہی ہے ان کی، مقلبین. اور تم نے سدھائے، تو اس کے معنی قلب نہیں. اب سدائے کسے کہیں گے؟ تو اردو لفظ ہے لیکن استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ جائیں گے ڈکشنری فرہنگ تو اس میں آپ کو زیر زبر ملے گا، شاید فیروز اللغہ میں نہ ہو. یہ لفظ ہے، سین پر زبر دیا انہوں نے، جنہیں تم سدایا تم نے. تو ایک تو زخم کرنے والے جانور جنہیں تم نے سکھایا، علم تم. تو سکھانا کیا؟ وہ سیکھنا پڑے گا. اور تم نے سدھایا، تو وہ جانور، یہ درندے جب شکار کو پکڑیں گے تمہارے لیے تو حلال ہے. یہ اصل میں بیان کرنا ہے. تو اس میں کتا بھی آیا. تو ابھی سکھانا کسے کہیں گے؟ بھائی باز آپ نے لیا، اس کو ٹرین کیا، آپ کے یہاں کھاتا ہے، پیتا ہے، اڑتا ہے، پرندہ پکڑ کے لاتا ہے. کتے کو ٹرین کیا، وہ بھی وفادار، سب کیا. اور کون سا؟ چیتا. ابھی چیتے کو سمجھنا ہے، نہیں تو چیتا کوئی پکڑ کے نہیں لاتا، وہ تو آپ ہی کو کھا جائے گا. جی لیکن ابھی ہم عربی سے سمجھیں گے. تو یہ 3 جانور یہ آپ نے سکھا دیا. یہ مکلب کسے کہیں گے جانتے ہیں؟ یہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی. سکھانا اور ہے، سدھانا اور ہے. یہاں یہ جو یہاں فریق ہیں جو کھیلتے ہیں نا فٹ بال، اسے ہم یہاں ٹیم کہتے ہیں نا، یہاں فریق. جی تو نادی الاتحاد اور اہلی سنتے ہیں نا. تو جو ان کو سکھاتا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ ہذا معلم؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ مدرب. کیا کہتے ہیں؟ مدرب. تو وہ معلم ہے، وہ مدرس ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مدرب اور چیز ہے. میں معلم کیا ہو؟ بیٹھو، گول ادھر، گول ادھر، گول 7 گول 3 گول، اتنے. یہ تعلیم ہے، لیکن تدریب اور ہے. مدرب یعنی کیا؟ وہ فٹ بال کیسے کھیلنا، کیسے سامنے والے سے بچا کر لے جانا، یعنی تدریب اور چیز ہے، اور تعلیم اور چیز ہے. اسکول میں بورڈ پر ہم سمجھاتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ معلم، مدرس، استاد. مدرب نہیں. ہاں یہ اب سمجھ میں آئے گا. تو کتوں کو آپ نے سکھا دیا، وہ سیکھ گیا. وہ آتا ہے، آپ جہاں کھانا رکھتے ہیں وہاں جا کے رکتا ہے، کھانے کا انتظار کرتا ہے، بدن پہ نہیں چڑھے گا. یہ تعلیم ہی. مدرب کسے کہیں گے؟ کتے کو آپ نے بھیجا، وہ جو بھی اسٹائل ہے ان کی وہ سمجھتے ہیں، گیا، باز اڑ گیا، پھر آواز دیتا ہے، واپس آیا. اس کا نام تدریب. اب یہ ٹرین ہوا. اور ایسا ہے، دیکھو کتا آواز دیتا ہے، پھر آواز دیتا ہے، ہمارے آیا، اشارہ کرتا ہے، وہ آتا ہے واپس دم دبا کے. تو یہ 3 جانور اگر تم نے سکھایا، سکھانے کے بعد مقلبین، اتنا تم نے کیا کیا؟ تدریب دی، اتنا ٹرین کی. تو اردو میں کیا؟ سدائے. اب یہ اگر پکڑ کے لاتے ہیں، اوہل لکم، دیکھیں پہلے ہے نا اوہل لکم. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ پھر وہ کتا، وہ تو نجس ہے، کسی میں منہ ڈالتا ہے تو کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 7. اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ قرآن شریف بھی آئے تھے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، مقلبین کے معنی کتا نہیں، مقلبین کے معنی سدائے ہوئے. تدریب، ٹرین بھی کر سکتے ہیں نا، ترجمہ ٹرین کرتے، لیکن اس کا مثال کیا؟ جاؤ، آؤ، گیا، پکڑا بھی یعنی چھوڑ، آ جا، اتنا ٹرین ہونا چاہیے. اب سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے،
تعلیم کی ایک ایسی عظمت ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. کلام پاک میں کہا جا رہا ہے اسے آپ نے تعلیم دی اور اسے آپ نے تکلیف تدریب دی, تو اس کی عظمت ہے کہ اس نے جو جانور پکڑا آپ کے لیے, تو وہاں نجاست کا سوال نہیں. پکڑنے کے لیے نہیں پکڑا. ہاں دیکھو بہت بڑی بات ہے, اسے سمجھنا ہے, اصل میں اسے سمجھنا ہے, کتنی بڑی عظمت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں سنجیدہ لوگ, تعلیم یافتہ لوگ, شائستہ لوگ, تو جانوروں میں بھی یہی حالت ہے. اب اس کی کباہت کہاں گئی, اس کی حالانکہ پڑھیں گے ہم کتے کی خباثت, جیسے کہ انسان بھی خبیث ہوتا ہے, ایک انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے. تو ہمارا آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ یہ تینوں جب جانور کو پکڑیں, ہمارے لیے ہمارے پاس لائیں, وہ زندہ ہے تو ذبح کریں گے, مردہ ہے تو کھائیں گے. ایک مسئلہ بھی آگے آئے گا. اچھا, اب اگر اس نے کھا لیا اس میں سے, وہ آپ کے لیے نہیں پکڑا اس نے, وہ گیا لیکن اس نے کھا لیا, اب آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ اس کے لیے پکڑا, اس کی نیت بدل گئی, کھا لیا. تو وہ بھی ابھی پڑھیں گے. تو اتنا سن لیا آپ, جانور کو کتنے, 3. عرب لوگ تو جانتے ہیں, اردو والے نہیں جانتے. یہ چیتا کبھی پکڑتا ہے نہیں. چیتا اصل میں کیا ہے, چونکہ عربی میں فہد لکھا ہے تو ترجمہ کر دیا چیتا. کوئی سوال نہیں, کوئی ذہن میں آیا نہیں, تو اردو میں بھی چیتا. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں, جیسے کہ سدائیہ کو سمجھایا. چیتا ایک بلی کی نسل سے ہوتا ہے اور ایک شیر کی نسل سے ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے یہاں بلی کو شیر کی خالہ کہتے ہیں, شکل ملتی ہے نا. ہاں, تو ایک چیتا شیر کی نسل سے اور دوسرا چیتا بلی کی نسل سے. تو بلی سے ذرا بڑا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہے. ہاں, وہ اتنا تیز رفتار رہتا ہے کہ کتا اور باز سے شکار پکڑنے میں پہلا نمبر. وہ اگر مل گیا اس کو تم نے تدریب کی, اس لیے تو یہ چیتا کا ترجمہ سمجھا. نہیں تو سوچتے ہیں وہ چیتا, بولے شاید مفسر صاحب بھول گئے. نہیں, بھولے نہیں, تو یہ چیتا. تو نام لغت. بہرحال اب مزید سنیے گا, یہ مسئلہ آج ہو گیا. تو جوارح یعنی زخمی کرنا, اور مکلب تدریب یعنی اتنا ٹرین کہ آپ کا آرڈر سنتے ہی واپس آئے جائے بس. تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. اچھا, تینوں جانور ہیں یا ایک ہے, آپ بڑے خوش ہیں, نکلو, وہ تو پکڑ کے لائے گا ہی. تو غرور مت کرو, آپ نے اسے سکھایا, اسے اس کی تدریب کی. کس میں سے, مما علمکم اللہ. یہ تو انداز قرآن کا آپ سمجھتے ہیں, بہت آسان ہے. فکلو, دیکھو کولو نے, فکلو مما امسکنا علیکم, جو میں کہہ رہا تھا نا, جو پکڑ کر لایا اور اگر کھایا تو آپ کے لیے نہیں. بات ہو, مما امسکنا علیکم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. یہ کب, جب تم نے کہا جاؤ, یا بولے گو رو بسم اللہ. یہ بسم اللہ آپ نے کہہ کے چھوڑا ہے تو بسم اللہ کہنا چاہیے. اب بسم اللہ کہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اگر اس کے حملہ کرنے پر مر بھی گیا, کچھ جانور ڈرپوک رہتے ہیں نا, خرگوش تو بہت ہی ڈرپوک ہوتا ہے, آپ نے بسم اللہ کہی, حلال ہو گیا. اچھا, اب یہاں ایک مسئلہ بتاتا ہوں, اسے بھی یاد رکھیے. ذبح کرتے وقت بھی کہا کہنا چاہے, بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ ہے نا, بسم اللہ اللہ اکبر. جی, ویسے بسم اللہ بھی کہہ دیے تو حلال ہو گیا. آپ روزانہ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, ایک دن بھول گئے, اب کیا ہوگا؟ نیت تو تھی, آپ جان بوجھ کر نہیں بھولے نا, حلال. ایک مسلمان اگر بھول گیا تو حلال. یہاں پر بھی آپ بھیجتے ہیں بسم اللہ, ایک دن بھول گئے تو کوئی بات, لیکن انکار نہیں ہونا چاہے. تو وہ مسئلہ یہاں چلے گا کہ وہ بھول گئے, ایسا ہوتا ہے, انسان بھول جاتا ہے. اور سنیے واتقوا اللہ. اب اس کی ہم تو سن رہے ہیں بورڈ پر سمجھیے, لیکن جو یقیناً شکار کرتے ہیں ان کو اس کی قدر ہے. تو کہا جا رہا ہے دیکھیے اللہ سے ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو. یعنی اتنی نعمتیں جو جنگل میں رہتے ہیں, دیہاتوں میں رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے نوازا, تازہ گوشت, تو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. تو یہ آیت کا مفہوم.
بتانے کی کوشش کی، واضح ہوئی ہر چیز، اردو کا لفظ بھی صدایا اور قلب کا ترجمہ مقلبین اور چیتے کا بھی مفہوم. تو یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو وضاحت سے سمجھایا ہے. ہمیں چاہے کہ ہم بیٹھیں کوشش کریں. اب اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل واضح ہے. اب اس میں فقہ اور یہ ضرورت ہی نہیں. اب اسی کو دوبارہ، کیونکہ اور بھی کھانے ہیں نا، پلاؤ بریانی، تو اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. چلیے، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. یہاں پر بھی جی ومن يكفر بالإيمان فقد حبط، یہی ہے نا؟ ہاں جی، میں نے کچھ اور پڑھا. اچھا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. یہ ایسی آیت ہے کہ یہاں پر ایمان آیا ہے، باقی سب جگہ باللہ آیا ہے. ومن يكفر بالإيمان، اب اسے بھی سمجھنا ہے. تو آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال، دوبارہ آ گیا لیکن اضافہ ہے. طعام الذین اوتوا الکتاب، کھانا اہل کتاب. کون؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، نبیوں کا نام لیتے ہیں، کتابیں ہیں، یہود مسیحی. اب تو سابقہ مسیحیوں سے پڑتا ہے، تو آپ چلے گئے ان کے یہاں کھانا ہے، کھا سکتے ہیں. اب یہ نہیں پوچھ سکتے کہ مرغی ذبح کی ہوئی ہے یا کون ہے. یہ اہل کتاب ہے. مشرکین کے یہاں اور بات ہے. تو بالکل واضح ہوا. اچھا، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. وہ بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس آیت کا بھی، کہ اہل کتاب کے ہاں وہ ذبح کرتے ہیں، ہمیں پوچھنے کا حق نہیں کہ آپ نے کیا کہہ کے ذبح کیا. دیکھو ہمارے یہاں مسلمان ہیں، ہم جاتے ہیں کھاتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے ہیں. ہم صرف اس وقت بچتے ہیں جب رجب کا کنڈا ہو، ہے نا، یا ہے کہ جیلانی صاحب کا عرس ہو، تو اس وقت احتیاط کرتے ہیں. باقی عام دنوں میں ہم نہیں پوچھتے. لیکن وہ سے کس کا نام لے کے ذبح کرتا ہے واللہ عالم. ہو سکتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پھر کسی پیر کا بھی نام لیتا ہو، مگر ہم نہیں پوچھتے. صرف مخصوص دنوں میں ہم ان کے یہاں کھانا نہیں کھاتے. تو اہل کتاب اور مسلمان آپس میں کھا سکتے ہیں. اب ایک نیا مسئلہ آیا. دیکھو یہ مسئلہ اور ہے. اب وہاں پر مشینوں سے ذبح ہو رہا ہے، تو وہاں یہ نہیں چلے گا. مشین تو اہل کتاب نہیں ہے نا. وہاں تو دیکھنا ہوگا کہ مشین پر کیا ہے. کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر رہا ہے، بٹن دبا رہا ہے یا نہیں. اگر وہاں بسم اللہ نہیں ہو رہی ہے، خالی مشین، تو وہ تو حلال نہیں ہمارے لیے. تو اس کا اہل کتاب سے کوئی تعلق نہیں. یہ اور چیز ہے. انہیں ناجائز طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے. اس فرق کو محسوس کرنا. چونکہ کئی لوگوں کے مجھے سوالات آئے، وہ تو لکھا ہوا ہے، حدیث بھی ہیں. بھائی مکہ مدینہ میں بھی وہ آتے تھے نا اہل کتاب، مدینہ میں اکثر. تو آپ بسم اللہ کہہ کے کھا لو. تو وہ مسئلہ، یہ مسئلہ اور ہے. یہ اہل کتاب کے کھانے کا ہے. اور مشین یہ مسئلہ اور ہے. پہلے دیکھیں کہ وہ ذبح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کی وضاحت کی دیا. اچھا، اب دوسری چیز. اب آج کل یہاں پر بھی ذبح ہو رہے ہیں مشین سے ہی، لیکن اس کا طریقہ کار ظاہر ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھتا ہوگا یا اور شروع کرتا ہوگا، بٹن دباتا ہوگا، یہ چیزیں. لیکن باہر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس کا خیال رکھے گا. اور جہاں یقین ہو کہ یہاں بسم اللہ پڑھی نہیں گئی تو نہ کھائیں. اب محسنات من المؤمنات. تو محسنات کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو محسنات کے معنی پاک دامن. ایک محسنات کے معنی یعنی غلام نہیں، اما نہیں، جیسے غلام ہوتے تھے نا، وہ بھی محسنات. اور ایک محسنات کے معنی قید نکاح میں آ گئی، تو وہ بھی محسنات ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. والمحسنات من المؤمنات، یعنی مومن عورتوں میں سے جو پاک دامن ہیں وہ تمہارے لیے حلال. مطلب کیا؟ بشرط نکاح کرو، اجرت دو.
والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی جنہیں تم سے پہلی کتاب دی گئی. بات واضح ہو گئی. لیکن کیا ہے، محسنات پاک دامن ہونے چاہیے. اگر مسلمان گھروں سے ایک عورت پاک دامن نہیں ہے، فاسق ہے، تو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. تو اہل کتاب سے آپ جانتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، فاحشہ ہے، تو پاک دامن ہونی چاہیے. شرط کیا؟ اذا آتیتموہن اجورہن، ان کی اجرت یعنی کیا؟ مہر. اب نہ ان سے کلمہ پڑھوایا، نہ ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ یہودیہ ہے، آپ مسلمان ہیں، اجرت دینا ہے. اجرت سے مراد کیا؟ مہر دینا ہے. کرسچن نے کلمہ نہیں پڑھوایا، اجرت دینا ہے، مہر دینا ہے. مشرکہ ہے تو کلمہ پڑھوانا ضروری ہے. تو اتنا فرق کیوں؟ فرق ہے. دیکھیے ہمارے یہاں مکتب بریلی والے یہ اکثر صرف ان کے اندر واضح ہے، وہ تو باقاعدہ نماز پڑھتے وقت ہی سامنے یا محمد لکھتے ہیں، اس کے بغیر ان کی نمازیں نہیں ہوتی. تو شرک. لیکن ہم ان کی لڑکیوں سے بیاہی کرتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھواتے. اہل کتاب مسلمان ہے نا جی. لیکن اس کا عکس جائز نہیں. یعنی ہماری لڑکی یہود کے ساتھ، دیکھو کھانے میں تو لکھا گیا اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، ہے نا، ان کا کھانا آپ کے لیے، آپ کا کھانا ان کے لیے. لیکن یہاں نہیں لکھا ایسا. محسنات پاک دامن عورتیں ان میں سے، مسلمانوں سے ان کے لیے نہیں. وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ عورت جب قید نکاح میں جاتی ہے تو وہ محکوم رہتی ہے، تو اس کو فالو کرے گی. اب آپ کی بچی جو مومن ہے اسے فالو کرے گی تو دین خراب ہو جائے گا نا اس کا. اس وجہ سے یہ حکمت ہے. تو ذہن میں رکھیے گا، عکس نہیں ہو سکتا. اب رہا سوال مہر کا. کلام پاک میں مہر کا ذکر ہے، لیکن ہمارے عام طور پر معاشرہ ہے مہر کوئی نہیں دیتا. آپ کے یہاں کیا ہے پتہ نہیں. ہمارے یہاں 19 مثقال لکھ دیتے ہیں، تقریباً 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، لکھ دیتے ہیں. مہر مؤجل، ادھار دیتا کوئی نہیں. اب یہ سلسلہ ہمارے یہاں چل پڑا. ابھی آج کل تھوڑا ایک اسٹائل میں کیش، کوئی 1 لاکھ، کوئی 50,000. تو یہ عجب طریقہ ہے ہمارے یہاں. نہیں، ضروری ہے، کیونکہ اجرت کہا جا رہا ہے اور یہ اس کا خود کا حق ہے. مہر اس کے ہاتھ میں، اس خاتون کی ایک عزت اللہ نے دی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس نقد نہیں ہے. شرط نکاح نہیں، یہ بھی یاد کر لیں. شرط نکاح کے لیے نہیں. سمجھو آپ نے نکاح کیا تو نکاح کے لیے شرط کیا ہے؟ دولہا دلہن خود بیٹھے یا اس کا ذمہ دار بیٹھے، اور بول چول اور گواہ شرط ہے جی. وہی ایجاب و قبول. تو جب سامنے بیٹھیں گے اور ایجاب و قبول، یہ تو پہلا دولہا دلہن، ایجاب و قبول اور گواہ. اور مہر کا ذکر کرنا بھول گئے. نکاح ہو گیا لیکن دینا ہے. پھر اس میں مہر مثل، یعنی آپ کتنی دینا. تو جو یہاں دی جاتی ہو، بھائی یہاں اس بستی میں جتنی نکاح ہوئے کتنی دی جاتی ہے، تو 7.5 تولہ سونا. یہ ہے مہر کا. لیکن ہے، دینا ضروری ہے، اس کا حق ہے. تو یہ مہر کے تعلق سے بیان کرنا تھا. اب آج کل ایک اور بھی نیا سسٹم نکلا ہے. وہ کیا نکلا ہے؟ مہر الگ تھی ہمارے یہاں کی 7.5 تولہ سونا مہر. اب وہ میاں بیوی جانے بعد میں، اور اس کے بعد زیورات یہ گفٹ میں ہوتے تھے، ہے نا. اب وہ گفٹ کو مہر میں لکھا رہے ہیں، یعنی زیورات کی شکل میں. بھائی 5 تولہ زیورات کی شکل میں. تو اس میں بھی یہ بھی طریقہ ہو رہا ہے. بہرحال جو بھی ہو، لیکن ہمیں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہے. جو بھی ہو، مہر مقرر کرنا اور ہے، اور ہدیہ دینا یہ اور ہے. اس کی کوشش کریں، کم رکھیں، 50,000 رکھیں، 1 لاکھ رکھیں، 10,000 رکھیں، 5,000 رکھیں، اور گفٹ علیحدہ رکھیں. یہ مہر کے تعلق سے. اب آگے سمجھنا ہے محسنین غیر مسافحین. دیکھیں اوپر لفظ آئے نا محسنات. اب محسنین اور پھر مسافحین، پھر اخدان. 3 چیزیں ہیں. یعنی آپ اگر قید نکاح میں لا رہے ہیں، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، مومنہ ہو، سبوں کا ذکر چل رہا ہے، تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین، یعنی آپ کا مقصد اسے قید نکاح میں لانا ہے. یہ مقصد ہے.
یعنی حفاظت میں. نکاح میں آ گئی تو آپ کی حفاظت میں آئے نا, یہ مراد ہے. غیر مصافحین. اور ایسا ہوتا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں خبریں کہ نکاح میں لاتے ہیں, مطلب مصافحین کے معنی عیاشی کرنے کے لیے نہیں, کہ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, اور ہوا ہے ایسا, پھر غائب ہو جاتی ہو تو وہ تو عیاشی ہوئی نا. ہاں, عیاشی کے لیے نہیں بھائی, قید نکاح میں لانا ہے تو گویا کہ اس کی بیوی ہے, اور اس بتانے کی ضرورت نہیں, آپ آئے دن دیکھتے ہیں ہمارے جو حالات ہیں. لیکن سمجھنے ولا متخذی اخدان. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ کہ چھپے آشنائی کرنے. تو اخدان کو آپ ڈھونڈیں گے نا, دیکھیے ایک تو زنا ہوتا ہے کسی بھی عورت سے, کوئی بھی عورت نکاح میں لایا, اس کا مقصد یہی تھا کہ زنا کرو بس, اس کا مقصد ہی نہیں, اس کے پاس تو بیوی ہے بچے ہیں مگر اس کو لے آؤ. اب زنا کہاں سے کریں گے؟ تو قید نکاح میں لایا, مقصد کیا تھا اس کا؟ وہی جو اس کی نیت خراب تھی. تو وہ کس میں آئے گا؟ مصافحین میں, یعنی عیاشی. تو اس کے لیے وہ حقوق نہیں ادا کرے گا. اور متخذ اخدان اور ہے. متخذ اخدان یعنی کہ ایک عام عورت سے زنا کرنا مصافحین میں آتا ہے, اور ایک اس کی عاشقہ معشوقہ اس کے ساتھ زنا کرنا متخذ اخدان میں آتا ہے. تو دونوں کو اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کی معشوقہ ہے, لیکن اب زنا کیسے کریں؟ تو قید نکاح میں لائے. حقیقت میں اس نے قید نکاح میں نہیں لایا. تو کہا جا رہا ہے کہ نہ اس کا مقصد چھپے آشنائی کرنا, تو چھپے آشنائی کیسے کریں؟ نکاح کر دو. کتنا کلام پاک میں واضح کر دیا. اب یہ الفاظ جو ہیں سمجھنے کے ہیں, جیسے مقلبین ویسے ہی مصافحین ولا متخذ اخدان. ومن یکفر بالایمان, یہ پہلی دفعہ آیا, اس کے پہلے نہیں آیا تھا نا. ومن یکفر باللہ ومن یکفر آخرہ رسول. تو جو کوئی انکار کرے یا کفر کی روش اختیار کرے ایمان کے تعلق سے, تو یہ ایمان کے تعلق سے کیا مطلب؟ سوال یہ آتا ہے نا. تو ایمان کے جتنے ارکان ہیں, جیسے کہ آمنت باللہ وہ بھی آ گیا, ملائکہ وہ بھی آ گیا, کتابیں وہ بھی آ گئی, رسول وہ بھی آ گئے, آیات وہ بھی آ گئے, سب آ گئے. ورنہ تو ومن یکفر بالرسول, رسول کا انکار کفر ہے, اللہ کا انکار, آخرت کا انکار, یہ اکثر آتا ہے آخرت کا انکار. تو اب جو تقاضے ہیں, جو اس کے ارکان ہیں, اس کا انکار کرنا اس لیے کہا گیا ومن یکفر بالایمان فقط حبط عملہ, تو اس کے سارے اعمال کے اکارت ہو گئے, یعنی ضائع ہو گئے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا. خسارہ آپ جانتے ہیں, یعنی اس نے کسی حکم کا انکار کیا. چلیے یہی ابھی احکام بتائے گئے یہاں پر, شکار کے, اس کے, اس کے, اللہ کے حکم کو انکار کر دینا, تو ایمان کا انکار کر دیا. خسارے کی تلافی نہیں ہوتی. خسارہ جانتے ہیں نا, تو اس کی پونجی راس المال, جیسے میں نے بتلایا تھا کہ کسی نے 5 لاکھ کا مال لیا اور اس کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے گیا, امید تھی کہ 7 لاکھ آئیں گے یا 6 لاکھ آئیں گے, تو اسے 6 لاکھ تو نہیں آئے, 5.5 ملے. تو اسے کیا کہیں گے؟ نفع کا نقصان ہوا. خسارہ اس کو نہیں کہیں گے, کیونکہ 5 لاکھ تو اس کی ملی نا, 1 لاکھ مزید کی امید تھی, تو کتنا ملا؟ 5.5 لاکھ ہو گئے. تو اس کی تلافی ہے. اس کی تلافی کے آئندہ اور خیال رکھے گا, کسی اور جگہ جا کر بیچے گا یا وقت سے پہلے بیچے گا, تو اس کے 7 لاکھ ہو جائیں گے. لیکن پونجی اس کی, اس نے 5 لاکھ کا مال لیا, ختم, 5 لاکھ بھی نہیں ملے. ہوتا ہے نا کسی وجہ سے, تو اسی کیا کہیں گے؟ خسارہ. اب اس کی تلافی ہے نہیں ہے بھائی, ایسی چیز لیا, مچھلی لے لیا, وہ تو سڑ گئی, اس کو برف مل سکا, ہوتا ہے نا, لائٹ چلی جاتی ہے. تو خسارہ آخرت میں ہمیشہ خسارہ آتا ہے, کیونکہ انسان ومن یکفر بالایمان, یعنی ایمان اور آخرت اور اللہ ان کا انکار کرے, جب قیامت میں سامنے کھڑا ہوگا تو وہ خسارے والا ہے, کیونکہ اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. جی 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 خاسرین, جی خاسرین. سورہ اس کا ربط ذرا پھر سے بتائیں. کہاں پر؟ یہ خسارے کا. خسارہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو احکام بیان کیے ہیں, تو احکام بیان کرنے کے بعد ومن یکفر باللہ نہیں بتایا, ومن یکفر بالایمان بتایا. تو ایمان یعنی یہ جتنے ارکان بیان کیے گئے, تو آیت بھی آتی ہے نا اس میں, بھائی قرآن کا انکار یا ایک آیت کا انکار, نبیوں کا انکار یا ایک نبی کی انکار, نبی کا انکار. تو یہ جو احکام ہیں, اس میں سے اگر کسی نے انکار کر دیا, دیکھو کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے, ہاں, تو وہ
فقط حبط عملو، اس کے اعمال اکارت جائیں گے. اب جب اعمال سارے اکارت گئے کس بنیاد پر؟ کفر کی بنیاد پر. یہ کفر اس کو ذہن میں رکھیے گا تو وہ خسارے میں ہوگا. لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں نیکی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں، گناہ بہت زیادہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. کفر کی بنیاد پر اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. بہت اہم نقطہ ہے یہ. ہاں ریجیکٹ کرے گا کفر کی بنیاد پر. ورنہ تو لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ اگر شرک نہ ہو تو اللہ سب معاف کرتے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. کئی چیزیں ہیں تو آپ نے نشاندہی کی، بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ سنیے گا. اب تو یہ آپ کا ہمارا روزانہ کا مسئلہ ہے لیکن لوگ پوچھتے رہتے ہیں. لیکن اچھا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو شک نہیں ہوگا نماز میں. یہ مسائل ہیں تو جب علم آئے گا تو شک نہیں کریں گے. اب جیسے کہ قرآن شریف کی آیت سے نہیں تو کتا کوئی پالے گا جا کر پکڑ کے لائے گا تو آپ اس میں سے نہیں کھائیں گے، بولیں گے نہیں. یہ تو ایسے ہی آپ سن لیے گا. یہ آیت جو وضو ہے اور غسل اور تیمم، یہ تو ہر ایک کو صاحب کا پیش آتا ہے. کئی لوگ تو وضو کرنا بھی نہیں جانتے، مطلب صحیح وضو اور صحیح غسل تو سب کرتے ہیں لیکن صحیح غسل. کچھ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حمام میں ننگا نہیں رہنا. تو پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ بھائی کون سا حمام، حمام کسے کہتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ یہ حمام نہیں، ہمارے یہاں جو باتھ روم ہے اس کو حمام نہیں کہتے. حمام تالاب رہتا تھا اور اندر آمنے سامنے سب لوگ غسل کرتے تھے. تو اس حمام کی بات ہو رہی ہے کہ ننگے ہو کر کیسے بیٹھو گے. تو گرم پانی کا انتظام، گرم، اور عورتوں کا الگ تھا مردوں کا الگ. تو مر جا کر ننگے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، ایک دوسرے کی سرمگا دیکھیں گے. وہاں پر منع ہے تو تہبند لپیٹ کر. لیکن یہ تو اکیلا آدمی ہے، اس کو اختیار ہے. تو یہ چیزیں لوگ بہت احتیاط برتتے ہیں، کپڑا اوڑھے بغیر غسل نہیں کرتے. جی تو سہولت ہوتی ہے نا. تو ابھی سنیے وضو کے تعلق سے، پھر پورا کرتے ہیں انشاءاللہ. غسل بھی ہے، کوشش کریں گے. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. یہ وضو کا مسئلہ ہو گیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آیت بھی لمبی ہے. کہا جا رہا ہے، دیکھیے یہ سورہ مائدہ سورہ کے حساب سے 5ویں سورہ ہے اور آیت ہے 6. وضو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، یعنی کیا مطلب؟ نماز کا ارادہ کرو. اب جیسے جمعہ کی نماز کو جانا ہے، اب وضو نہیں ہے، اب جیسے درس میں بیٹھے ہیں وضو ہے تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجہ کی جمع وجوہ. تو یہ یاد کر لینا کہ قرآن شریف میں وضو کا پہلا فرض کون سا؟ چہرہ. پھر کیفیت وضو النبی بتائیں گے. اچھا دوسری چیز وضو، یہاں عرب لوگ سب وضو کہتے ہیں، ہمارے لوگ وضو کہتے ہیں. یہ یاد رکھنا. 2 غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو وہ اور زو. وضو تو وہ نہیں ہے، وضو، سمجھے نا، یہ یاد رکھنا. اچھا وجو جیم. تو خیر بھرے لغا ہے، عجمی ہے تو عجمی ہے تو وجو ہی کہیں گے. واہ، لیکن آپ لوگ کوشش کریں وہ کہیں وضو. اچھا ٹھیک ہے نا. تو قرآن سے پہلا فرض. اچھا اب چہرہ کسے کہیں گے میں یہ بتا دیتا ہوں. یہ جو پیشانی کے بال اگتے ہیں نا، یہاں سے لے کے ٹھڈی کے نیچے کان کی لو، یہ چہرہ ہو گیا. تو اسی کے ساتھ بتا رہا ہوں چہرہ کتنا ہوتا ہے. اب اگر آپ تم اتنا دھو ڈالو یہ آنکھ سے تو نہیں، یہ بال سر کے اگنے کے یہاں سے نہیں. اگر اب آپ خیال رکھیں اگر کوئی یہیں سے دھو رہا ہے تو بتائیں، اجر ملے گا نا. اور یہ کان کی لو سے نیچے تک، یہ چہرہ.
اچھا اب اگر کسی کی داڑھی بہت گھنی ہے تو داڑھی پر سے جو اس کی داڑھی کسی کی یہاں تک رہتی ہے تو داڑھی دھل گئی اس میں کھلال کرنا. مگر یہ کس کا بتلا رہا ہوں؟ وضو غسل کا نہیں. ہاں غسل میں ہونا پڑے گا. کیوں غسل میں دیکھو دیکھیے آ رہا ہے فطہروا فإن کنتم جنبا فطہروا. یہ فرق کیوں ہوا؟ خوب اچھی طرح دھو ڈالو ہے نا. تو بہرحال ابھی ہم وضو چل رہے ہیں تو وضو میں یہ داڑھی کا بھی حساب بتایا. اگر پتلی داڑھی ہے تو پھر وہ پانی لگانا ہے جڑوں کو. یہ پہلا فرض ہوا. اس کی وہ کون سا ہے کتنا ہے یہ بھی بتا دیا. اچھا وَأَيْدِيَكُمْ یہ ہاتھ وَأَيْدِيَكُمْ یہ مرفق تو یہ کوہنی اس میں شامل ہے. یہاں تک دھو یہاں تک ضرورت نہیں کوہنی کے اوپر. الل مرافق جمع آ گئی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اب یہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. اچھا آپ پہلے جو ہے لوٹے میں پانی لے کے ایسا دھوتے تھے. ابھی نل سے آپ ایسا دھوئیں یا ایسا دھوئیں کوئی فرق نہیں. اب اگر آپ سوچیں گے یار یہ تو ایسا ہی دھونا چاہے تو نہیں آپ ایسا بھی دھو سکتے ہیں جیسے بھی سہولت ہو. بہرحال دھلنا چاہے تو ابھی اعضا بتائیں پھر 3 دفعے 2 دفعے ہو تو. اچھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا مسح با اس لیے زیر آ گیا. یاد دیکھیں وجوہکم زبر آیا نا. وَأَيْدِيَكُمْ زبر آیا. برؤوسی زیر آیا. کیوں آیا؟ با کی وجہ سے. مسح کرو. اب مسح کیسے کریں گے؟ مسح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح. اگر آپ نے اتنا بھی کیے تو ہو گیا لیکن یہ حدیث میں بتا دیں مسح ہو گیا مسح. اب آپ کیسے کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں. ہم لوگ تیسری پارٹی کا مسح کرتے ہیں. وہ کون سا؟ وہ میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی تیسری پارٹی کا مسح مت کرو. امام ابو حنیفہ بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کتنا چاہیے تو بولے ربع. کتنا؟ ربع. اس لیے کہ وہ با ہے تو بولے ربع. تو وہ اکثر آپ دیکھیں کچھ لوگ محمد بن ادریس الشافعی بولے کیوں شرط لگاتے ہو لوگوں کو پریشان کرتے ہو پورا اور کچھ بھی. تو شافعی اب ہمارے یہاں جو بڑے بوڑھے لوگ تھے نا تال میں بیٹھیں گے. یہ ہو گیا مسح. یہ تیسری پارٹی کا مسح ہوا. تو میں نے اس پر بڑی محنت کیا. یہ کوئی مسح ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو تیسری پارٹی کو شامل مت کرو. مسح لفظ کا وہی پورا نہیں ہو. عمل رسول دیکھیے نا تو مسح آپ ایسا کریں. ٹھیک ہے پورے سر کا مسح کریں. تو ہم اچھا اب آیا وارجلکم. کیا آیا؟ کیا ترجمہ کریں گے اب؟ اور پیر دھو ہے نا. چونکہ کس پر عطف ہے؟ فغسلوا وجوہکم ایدیکم وارجلکم ہے نا. ٹھیک ہے الی الکعبین. اب ایک مسئلہ میں آپ سے خود سے پوچھتا ہوں. ہاتھ چہرہ دھوو ہاتھ دھوو پیر دھوو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں بیان کیا کہ پیر دھوو پھر وامسحوا برؤوسکم؟ ایسا کیوں نہیں بیان کیا؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا. یعنی میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں جو لڑتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم وامسحوا برؤوسکم ہوتا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ترتیب پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر مسح پھر آخر میں پیر. مگر نہیں ہمارے لوگ بولتے ہیں نہیں ترتیب ضرورت نہیں. جب ترتیب ضرورت نہیں تو پھر اللہ نے ایسا کیوں بیان کیا؟ یہ ترتیب بھی ضروری ہے. اور کچھ لوگ آپ کو ملیں گے یہاں بھی ہیں حرمین شریفین کے پاس آ کر بھی جب پوچھیں گے کیوں بولے وہ فرض نہیں ہے الٹا بھی کر سکتے تو الٹا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ انہیں سکھایا گیا تیسری پارٹی کا. یعنی جیسے کہ ہم قرآن شریف سمجھنے والے سمجھتے نہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ خاص نقطہ ان کے رد کے لیے. ایسا نہیں ترتیب سے. اچھا اب یہاں اور کوئی چیز ہو گئی نا 4 فرض. کتنے 4 ہوئے نا؟ چلیے ابھی پہلے فارغ ہوتے ہیں وضو سے. ابھی کانوں کے مسح کرنی ہے نا. اب ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو. تو آپ نے جو وضو فرمائی تو وہ
ہاتھ دھوئے. چونکہ انسان رات میں کہاں ہاتھ لے کے جاتا ہے تو ہاتھ دھونا ہے 3 دفعے, پھر کلی کرنا ہے, پھر ناک میں کیا ڈالنا ہے انشقاق. ابھی کہ آج کل تو انگلی سے کم پانی لگائیں, پانی تو سب کھینچ نہیں سکتے, کھینچنا چاہے تو یہ سنت سے ثابت ہے. اور پھر کانوں کا مسا بھی سنت سے ثابت ہے. تو ہاں یہ وہ ہاتھ دھونا اور مضمضہ اور ناک میں پانی ڈالنا اور کانوں کا مسا, یہ تو ہمیں کرنا چاہیے. اب اس میں ایک چیز ہے نا, کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نماز کے لیے گیا, پھر اس نے سوچا یار میں نے کانوں کا شاید مسا نہیں کیا. اطمینان رکھے, آپ نے انکار تو نہیں کیا نا, وضو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. پانی کم ہے ابھی اتنے سے پانی میں, تو چلو چہرہ دھو لیا, اب ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں, یہاں دھل گئے نا ہاتھ, اور اپنا کیا مسا کیا, وضو ہو گیا. تو یہ مجبوری, اور اس سے بھی بڑی مجبوری پانی نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. ہاں تو کیا ہے, علم سے, ابھی جب علم اور تدریب سے کتے کا پکڑا ہوا حلال ہو گیا, تو علم ایک ایسا نوازتا ہے انسان کو, سکون ہوتا ہے, آپ کا دل مطمئن ہو گیا. اب رہا سوال کہ ہاتھ 3 دفعے, تو یہ 3 دفعے سنت ہے, چہرہ 3 دفعے, لیکن پانی کم ہے تو 1 دفعے 2 دفعے. وہ رگڑنا چاہے پانی لگ جائے, پانی کم ہے تو ایسا رگڑے, سب جگہ پہنچ گیا وضو ہو گیا. تو پانی زیادہ ہے تو 2 دفعے کریں, 3 دفعے سنت ہے. یہ چیز اس میں نے واضح کر دی, اب کوئی چیز خاص نہیں. اچھا اب رہا سوال, سنن بھی بتلا دیے, انکار نہیں کرنا چاہے سنتوں کا, لیکن کبھی اگر چھوٹ گیا بھول گئے تو وضو آپ کا ہو گیا. لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے, ایک چیز کیا, کئی چیزیں باقی, نیت. ہاں بسم اللہ, وہ کوئی بھی کام بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو ابتر ہے نا, حدیث شریف. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ, کچھ میں کہہ رہا ہوں سب نے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب شروع کریں گے تو بسم اللہ کہو, نہیں تو وضو نہیں ہوا. بہت کم لوگ ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہے. اب دوسرے علماء کیا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, یہ فضیلت کے لیے ہے کہ ہر کام آپ بسم اللہ سے شروع کریں, کھانا وغیرہ. لیکن آپ کبھی بھول گئے تو وہ نیت میں شامل اسے نہیں کرتے ہیں, تو یہ سن لیجئے گا. اور اگر آپ سے کوئی کہے تو الجھنے کی ضرورت نہیں, تو اختلافات تو ہوتے ہیں نا, اور ہمارا کام الجھنا نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, محمد بن ادریس الشافعی, انہوں نے کہا کہ پہلا فرض کون سا, چہرہ. تو بولے چہرہ دھوتے کو نیت کرو, یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, ہم سے بھی نہیں ہوا, ہم پہلے بچپن سے کرتے آ رہے تھے نا. اب یہ کہ نل کھولو تو بسم اللہ منہ سے نکل جاتا ہے, ایک عادت ہو جاتی ہے. اب یہیں پر نیت کرو, یہ تو بہت دشوار ہے, تو اس کی بھی ضرورت نہیں. بھائی دیکھیے, ابھی ہم جا رہے ہیں نماز کو, ہے نا, جب جائیں گے, اچھا آپ کا وضو ہے, میں وضو کر کے آ رہا ہوں, اس کا نام نیت ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر بھی نیت کی ضرورت کیا ہوتے ہیں نا. سب لوگ ڈائریکٹ مسجد میں نہیں جاتے, میں فارغ ہو کے آتا ہوں, استنجا کیے, وضو خانے میں گئے, اس کا نام نیت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی کا نام نیت ہے. لہذا اتنا پریشان نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں بسم اللہ اگر کوئی بھول گئے, بعد میں بولے بسم اللہ والا آخر, چلے گا یہاں کہ وہ صرف کھانے میں ویلڈ ہے؟ یہ کسی نے کہا ہے بسم اللہ اول و آخر ہو, ایسا کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں, بسم اللہ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں, ہر جگہ چلے گا. کھانے, ہاں کھانے میں بھول گئے تو درمیان میں کہو, تو یہاں بھی کوئی بات نہیں, یا خیر بسم اللہ ہی کہو, ایسی کوئی بات. لیکن آپ کو 2 چانس ہے نا, ایک تو سنت اور پھر یہ فرض. تو اگر یہاں پر کہیں, مگر وہ مشکل ہو جائے گی, بھول گئے تو کہو, اس کا ازالہ ہو جائے گا, اچھی بات ہے. تو یہ وضو کا مسئلہ ہوا. لیکن کہیں گے کہ آج سے انشاءاللہ وضو, ہاں وضو, نہ وضو نہ وضو, وضو کوشش کریں. وضو کسے کہیں گے, یہ وضو, یہ وضو, یہ کیا, یہ پانی جو ہے, یہ وضو. لیکن یہ کہ عجم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم نے ایک بات بتلا دی. اب کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, فَغْسِلُوا نے, خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو. اگر یہ گھنے بال ہیں تو دھو, خاتون غسل کر رہی ہے تو جڑوں تک جائے بال, نہیں تو غسل نہیں ہوگا. گرگرا کرو, ہاں ابھی وضو میں تو بھول گئے کلی, تو ویسا نہیں, غسل میں گرگرا کرو. روزہ ہے تو تھوڑا احتیاط کرو, اچھی طرح پانی اندر جائے, کان میں وہ لے کر سوراخ تک, نہیں تو پھر ایسی مسا نہیں, دھونا ہے اور خالی چھوڑنا نہیں ہے, ایسا اوپر سے پانی ڈالے نہیں, اس انگلی سے
اور ناف وغیرہ جو پوشیدہ چیزیں ہیں تو فتحروا میں آئے گا, نہیں تو نہیں. خالی پانی ڈال کے نکل گئے تو غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب غسل تو ہم نے بتلایا ہے میرے خیال سے. تو غسل میں یہ ہوتا ہے کہ وضو کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کے. لوگ کہتے ہیں ناپاک ہے وضو کیسے ہوگا, اس لیے وہ وضو کرتے ہی نہیں. بھائی آدمی ناپاک ہے, جنابت والا ہے تو وضو ہی نہیں کرتے. ارے بھائی عمل رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل کے لیے استنجا, یہ ضروری ہے. پہلے استنجا, دونوں سرمغائے دھونے کے بعد وضو. اب تو کمپلیٹ وضو کریں. اس وقت چونکہ نیچے کیچڑ ہوتا تھا نا حمام میں, تو پیر کو باقی رکھتے تھے. اس کے بعد غسل. اب وہ مزمزہ وغیرہ سب وہ تو وضو میں ہو گیا. پھر سر پہ پانی بہانا, پھر ادھر بہانا, پھر ادھر بہانا نیچے تک, اور آخر میں وہ آپ سلام کا وضو کا پیر باقی رہتا تھا تو پیر دھو کے نکل آتے تھے, ہو گیا وضو. یہ طریقہ. مگر آج کل تو پیر باقی رکھنے کی ضرورت نہیں نا. پہلے ہاں آج کل شاور ہے. نہیں پہلے ادھر شاور نہیں. پہلے تو آپ وضو کریں, وضو تو کریں گے نا, صفائی کے بعد وضو کریں, پھر پہلے شاور ادھر, پھر ادھر, پھر ادھر, ہو گئے نا. آپ خالی سر پہ شاور رگڑتے نہیں نا, ادھر بھی پانی چاہیے نا. تو ابھی ترتیب یعنی سنت. نہیں تو وہ آلریڈی پورے باڈی پہ ہی گر رہا ہوتا ہے, تھوڑا ہلنا سرکنا نہیں پڑتا ہے. نہیں تو نقل کر لیں. نہیں تھوڑا سا حرکت دے دے نا, تھوڑا کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا حرکت دے دے تو سنت ادا ہو جائے گی. جی, اور ہو گیا غسل, ختم ہو گیا. اب اس میں کپڑا ہو نہ ہو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو بہت آسان ہے شریعت میں. اچھا اب آپ وضو کر لیے ہیں, آپ وضو نہ کریں, لیکن یہ اس کے لیے بڑے کیا بولتے ہیں گردے کی ضرورت ہے. آسان نہیں ہے, کیونکہ لوگ غسل میں وہ سرمگا کو ہاتھ لگتا ہے نا, تو وہ تو وضو کریں گے. پھر یہ کہ کپڑا نہیں تھا نہ ننگے تھے تو وہ تو وضو کریں گے, ان کی مرضی, وضو کریں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو جیسے کہ ابھی یہ کہا کہ مکلبین, اگر آپ کا یقین ہے, یہ تو کیا نام ہے, ابھی ایک تیمم کا آئے گا. آپ کو اگر اطمینان ہو, نماز میں وسوسہ نہ ہو, تو کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں بعد میں. اب رہا سوال کہ نواقض وضو جو ہے, آپ وضو کر رہے ہیں, آپ غسل کر رہے ہیں. اب غسل کرتے ہو اپنا وہ کیا کہتے ہیں پرائٹ پارٹ کو دھو رہے ہیں, تو غسل ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا. وہ تو آپ پاک کر رہے ہیں, تو وضو کیسے ٹوٹے گا؟ یہ تو لیکن یہ ایمان کی بات ہے, سمجھنے کی بات. ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا ہے, چونکہ وہ دونوں قسم کی اس قسم کی حدیث ہیں. تو کہتے ہیں آپ کا اگر اطمینان ہے, وہ آپ کے حدیث ہے, پوچھا کہ میرا جو ہے وضو کرنے کے بعد اس جگہ ہاتھ لگا, تو بولے تیرے جسم کا ایک پارٹ ہے, جیسے کان ہے, کان کو ہاتھ لگا تو اس کو ہاتھ لگا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بھی حدیث ہے. اور وہ بھی حدیث ہے کہ وضو کر لو. اب کریں کیا؟ تو بھائی وضو کر لو یعنی استحباب, مستحب ہے کہ آپ چاہے تو وضو کر لو, تو فرق ہو گیا نا. نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. تو دونوں کے مسائل حل ہو گئے. آپ کو وضو کرنا ہے تو کریں, استحباب ہوگا. لیکن اگر آپ نے کر لیا ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. یہ وجنوباً فطہروا. اب سنیے غسل کے تعلق سے ہوا. اچھا اسی طریقے سے غسل دینا ہے میت کو, ایسے ہی دینا ہے. اور کیا, صرف ترتیب اس کی الگ ہے. اپنا وہ ہے یوٹیوب میں میت کا غسل, صرف صفائی کرنا ہے, اس کو کھڑا کرنا ہے اور پیٹ دبانا ہے. اس کے بعد ایسے وضو کرانا ہے تو پانی نہیں ڈالنا ہے, ہاتھ تر کر کے کپڑے سے, اور اس کو بھی پہلے سر, پھر یہ ایسا کروٹ بدلی کر کے آگے کا, پھر پیچھے کا, پھر کروڑ ادھر بدلی کر کے ادھر کا ادھر کا. میت کا غسل بہت آسان ہے, میت کا غسل بھی اسی طریقے سے. لیکن یہ کہ اس کو تدریب چاہیے, ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ کیسا غسل دیا جاتا ہے میت کو. تو دیکھ لیں, ہم نے بتایا نا باقاعدہ رکھ کر. جی جی, اسے دیکھ لیں. اب یہ کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, بیمار یا سفر, دو چیزیں تو آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. آپ بیمار ہیں, ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ کب ہوگا؟ شاید شدید بخار ہوگا نا, کائے کا, ٹائیفائڈ کا, پتہ نہیں کوئی ہوگا بخار, کہ ہاتھ نہ لگائے. تو اب کیا یہ ہے کہ سفر میں پانی ہی نہیں ہے. او جاء احد منکم, جاء آئے تم میں سے کوئی, غائط, غائط کیا ہے؟ پہلے جھاڑیوں میں جو بیٹھتے تھے نا پیشاب پاخانے کے لیے, پہلے تو جنگل ہی تھے نا, اب بھی ہیں دیہاتوں میں, یہ ہے وہ غائط.
تو نشیب ہموار جو جگہ رہتی ہے نا جھاڑیوں کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لفظ کو ذکر کیا کہ وہ غائط، تو پیشاب پاخانے سے آئے. اب وضو تو ٹوٹ گیا نا، اس کا پانی نہیں ہے. ایک اور چیز ہے، مریض، مسافر اور کیا پیشاب پاخانہ. لامستم النساء، یا عورت کو چھو کر آئے ہو. ابھی عورتوں کو کہا چونکہ مجموعی طور پر ہے نا، تو تمہارا اب وضو نہیں رہا اور غسل بھی نہیں رہا. لامستم النساء، اب کیا کرو گے؟ تو پہلے لامستم النساء یعنی کیا؟ عورت کو ٹچ کر کے آئے. لمس اسے کہتے ہیں، کیا؟ لمس. یہ ہاتھ لگتا ہے عمرے میں عورتوں کو، اسے کیا کہیں گے؟ لمس. اور لامس میں 2 پارٹنر ہونا ضروری ہے. تو لامس تم یعنی کیا؟ مباشرت کر کے آئے، خالی ٹچ کرنا نہیں. تو لوگ تو خالی خود کی بیوی کا ہاتھ لگا تو بھی وضو کر کے آتے ہیں. تو عمرے میں جب آئے تو پریشانی ہو گئی. میں نے کہا ہاتھ چھوڑ دو، وضو جائے گا آپ کا، پھر قیامت کے دن ملنا بیوی سے. ابھی ان کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ارے بھائی خود کی بیوی ہے، کس نے آپ سے کہا کہ ٹچ کرنے؟ ہاتھ پکڑے رکھو، طواف کرو ایک ساتھ میں. کچھ لوگ پہلے اس کو طواف کروائیں گے ہاتھ پکڑ کے، تو ان کا وضو گیا. اچھا ابھی سنیے، یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ شدید لفظ کہنا نہیں چاہتا، حماقتی کہیں گے نا. اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ طواف کروائیں گے. اب چونکہ ان کا وضو جاتا ہے، پھر یہ وضو کر کے خود کا، ارے عقل مندو، اس کا بھی تو وضو ٹوٹ گیا نا جب بیوی کا ہاتھ پکڑا. تو دیکھو ہے، تو علم چاہیے. یعنی آرام سے اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چکر کٹوائے، پھر صفا مروا کروائے، پھر جا کے خود وضو کر کے آئے. اور اس کے وضو کا کیا ہوا؟ تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں لامستم سے مراد کیا؟ مباشرت. اچھا آپ سنیے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں. گزشتہ شروع میں بیان کیا تھا نا، تیمم ایام ہے نا، ایام شروع میں مائدہ میں، تو یہ ہے ارادہ کرنا. جی ارادہ کرنا، تیمم. تو ارادہ کرو سعیدن طیبہ، پاک مٹی. جی فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من. اب ایدیکم نہیں ہے چونکہ با ہے، تو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کرو. وضو ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. اچھا وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی ایک ہی، یعنی نماز پڑھنا ہے تو مٹی کا ارادہ کیا اور ہو گیا. چاہے ایک مارو چاہے 2، اس میں آپ کو اختلاف ملے گا. لوگ بتاتے ہیں مٹی بہت باریک ہوگی نا تو ایسا پھر جھٹکو، اور پھر اور اگر سخت ہے تو خالی ایسا ہاتھ مارو. کتنی آسان ہے. آپ بتاؤ اس میں غسل کون سا ہو گیا؟ لیکن دل کو اطمینان. نماز پڑھتے تھے لوگ، قضا نہیں، نماز قضا نہیں کرنا. آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی اور عصر میں پانی مل گیا تو ظہر کی لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ مکلف نہیں تھے، آپ فلم تجدوا ماء میں تھے. سمجھے نا، یہ بڑی چیزیں سمجھنے کی ہیں. نہیں تو بولیں گے ارے چلو آپ ظہر کی پڑھ لو. نہیں، پانی جب ملا اس وقت غسل کرو اور پڑھ لو. سیدن فامسحوا بوجوہکم من ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. یہ سب کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تم پر کوئی تنگی ہو، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف رکھے. تو پاک صاف ہوئے نا، انسان تیمم کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ وہ پاک ہے اور اپنی نعمتوں کو پورا کرے. یہی نعمت ہے جو نوازا ہے اس نے تم پر، تاکہ تم شکر کرو. تو یہ اس کا مطلب ہوا. ابھی ایک چیز باقی ہے، جیسے کہ وضو ہے نا، ہم نے بتایا. تو ایک بہت مشہور دعا ہے وضو کے تعلق سے، آپ کو یاد ہوگی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یاد ہے نا؟ یہ حدیث ترمذی کی ہے، بہت مشہور ہے، مگر اضافے کے ساتھ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. یہ اضافہ نہ کریں. تو اس میں بڑی مشکل پیش آئی، لیکن یہاں کے علماء نے کہا ہے کہ بغیر اضافے کے یہ صحیح ہے. تو یہی اکثر پڑھتے ہیں، لیکن وہ آپ کو تشویش میں ڈالیں گے نا. جیسے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو اس میں بھی کلمات بڑھا دیے. تو اضافہ کے ساتھ یہ اسناد ضعیف ہے، لیکن یہ کلمات صحیح ہے. علماء اس کی صحت کی تائید کر رہے ہیں. اور مسلم کی حدیث ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لیکن اس میں پھر اضافہ کیے ہیں. اب مسلم کی حدیث تو بولے کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اضافہ ہے. یہ کچھ عربی لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا. ہاں 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 وہ بتلا رہے ہیں. لیکن یہ کہ وضو میں نہیں ہے, چونکہ وضو ہم کہاں کرتے ہیں, مکانوں میں, تو آسمان تو نظر نہیں آتا, یہ اضافہ ہے. یعنی انگلی اوپر کرنا, لیکن صرف کہ وضو کی بات کر رہے ہیں, خطبے کی نہیں. ابھی خطبے میں پہنچتے ہیں ہم. اچھا آپ نے یاد دلایا, وضو کی بات کر رہا ہوں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وضو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اوکے, وضو کے بعد جو دعا ہے تو یہ اضافہ ہے. خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تشہد میں, تو یہاں کے امام اس لیے کرتے ہیں. تو اچھا اقامت کی بات بھی کرتے ہیں, کبھی بھی کریں, کوئی بات نہیں, ہر وقت کریں, لیکن وضو کے بعد نہیں, ہر وقت کریں. اشہد اللہ تحیات میں کرتے ہیں, ایسا کیسے اشہد لا الہ الا اللہ کرتے ہیں نا, مگر یہاں وضو میں اضافہ ہے. تو ابھی کھل کر آ گئی بات, نہیں تو پھر لوگ سمجھتے تھے کہ وہ امام صاحب کرتے ہیں, وہ بھی ہمیشہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ماذا, کیونکہ وضو میں آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں. کہاں وضو کر رہے ہیں, گھر میں کر رہے ہیں, تو کیا باہر آسمان کو دیکھیں, ہاں باتھ روم میں کر رہے ہیں. چلیے, تو یہ بتلانا تھا. تو بہرحال اب اسی نعمت کا ذکر ہے, ختم کرتے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ نعمتیں اللہ کی سب واضح کر کے دینا. اور میثاق عہد, یہ وہ عہد نہیں کالو بلا والا نہیں, یہ جو نبیوں سے, جو اب ہمارا بھی جو عہد ہے کلمہ طیبہ سے, وہ مراد ہے. جبکہ تم نے کہا کہ سمعنا واطعنا, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینے کے بھیدوں کو بھی. تو یہ آج کل کے ہمارے حالات حاضرہ کے مسائل واضح ہو گئے. پھر بھی سوال تو کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. جی, جو جانا چاہے جا سکتے ہیں. جی, کس کی؟ اچھا اچھا, چلے دعا کریں. جی, کبھی 2-3 روز ہوئے. اچھا, اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وادخلها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. چلیے, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. کوئی ہے اقامت کے بعد بولتے ہیں حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی نہیں, وہ نہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق لا الہ نہیں, وہ اپنی طرف سے, ابداً, وہ اپنی طرح اضافہ ہے. وہ تو وہ غلط ہے, گناہ ہے اس کا, بدعت ہو جائے گا نا. حدیث میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, بس. کوئی ہے نہیں, چلیے, ماشاء اللہ.